ایک بار ایک جنگل میں بہت سے جانور ہنسی خوشی رہا کرتے تھے۔ ان کا بادشاہ ایک سنہری رنگ کا شیر تھا جو کہ بہت ہی زیادہ رحم دل اور طاقتور شیر تھا۔ ایک بار اس شیر کا گلابی رنگ کا ایک بچہ ہوا جو کہ بہت ہی پیارا تھا۔ وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ شیر اسے ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھتا اور شکار کرنا بھی سکھایا کرتا۔ اسی جنگل میں ایک بندر بھی رہا کرتا تھا جو کہ بہت ہی شرارتی تھا اور ہمیشہ جنگل میں لڑائی ڈلوانے کی کوشش کرتا رہتا۔ ایک بار اس بندر نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک بھینس سوئی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک سونے کا سکہ پڑا ہوا تھا۔ بندر نے جب یہ دیکھا تو وہ بہت ہی خوش ہوا اور وہ فوراً سے بھاگتا ہوا گیا اور اس نے سونے کا سکہ اٹھایا اور وہاں سے بھاگ گیا، لیکن اسے پتہ نہ چلا کہ وہ گلابی شیر اسے دیکھ رہا تھا۔ گلابی شیر بھاگتا ہوا گیا اور اس نے جا کر سنہری شیر کو یہ سارا واقعہ بتایا۔ سنہری شیر نے اس بندر کو اپنے پاس بلایا اور اسے قید کروا دیا۔ بندر کو اس بات پر بہت ہی غصہ آیا کہ گلابی شیر نے اس کی شکایت کی اور جنگل کے راجا نے اسے قید کر دیا، اور بندر نے سوچا کہ جیسے ہی وہ آزاد ہوگا سب سے پہلے اس گلابی شیر سے بدلہ لے گا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور ایک بار جنگل میں بارش کا قحط پڑ گیا اور کہیں بھی بارش نہ ہوئی اور جنگل کے جانور گھاس کو ترسنے لگ گئے۔ ایسے ہی اس بندر کی سزا بھی پوری ہو گئی اور وہ بندر بھی آزاد ہو گیا۔ بندر نے جب دیکھا کہ اس جنگل پر قحط پڑا ہوا ہے تو اس نے سوچا یہی موقع ہے اس گلابی شیر سے بدلہ لینے کا، اور وہ بھاگتا ہوا جنگل کے کچھ بڑے جانوروں کے پاس آن پہنچا۔ اس نے جنگل کے جانوروں سے کہا کہ اس قحط کی وجہ وہ شیر کا چھوٹا گلابی رنگ کا بچہ ہے۔ جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس جنگل پر کوئی نہ کوئی مصیبت آ رہی ہے۔ تم سب لوگ اس شیر کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ وہ اپنے بچے کو اس جنگل سے نکال دے، لیکن میری بات نہ کرنا کہ میں نے تم لوگوں کو بھیجا ہے۔ وہ سارے جانور پہلے ہی بہت پریشان تھے اور وہ بندر کی باتوں میں آ گئے اور وہ شیر کے پاس چلے گئے اور انہوں نے شیر سے کہا کہ آپ اپنے گلابی بچے کو اس جنگل سے نکال دیں، اس کی وجہ سے اس جنگل پر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ شیر نے جب یہ بات سنی تو اسے بہت ہی مایوسی اور دکھ ہوا۔ سنہری شیر بڑی مایوسی کے ساتھ اپنے گلابی بچے کے پاس جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے بچے کے پاس پہنچا اس نے پوچھا کیا ہوا، تو سنہری شیر نے بتایا کہ جنگل کے جانور کہہ رہے ہیں کہ تم اس جنگل میں نہ رہو، تمہاری وجہ سے اس جنگل پر قحط پڑا ہے۔ جب گلابی شیر نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، اگر میرے جانے سے اس جنگل میں خوشیاں آتی ہیں تو میں چلا جاتا ہوں، اور وہ اتنا کہہ کر وہ جنگل چھوڑ کر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ جنگل کے باہر پہنچا اسے ایک نیلے رنگ کا شیر ملا اور اس کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی اور وہ دونوں ایک ہی غار میں رہنے لگ گئے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور ایک بار سنہری شیر کے پاس سارا خزانہ ختم ہو گیا اور وہ بہت پریشان ہو گیا کہ آخر اب وہ اس جنگل کو کیسے چلائے گا۔ اسی مایوسی میں وہ جنگل میں سے ادھر ادھر چلتا ہوا جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ جنگل سے تھوڑا باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس کا وہ گلابی بیٹا اور اس کے ساتھ ایک نیلا شیر کھڑا ہوا تھا۔ جب اس کے بیٹے نے پوچھا کہ کیا ہوا تو سنہری شیر نے اسے بتایا کہ جنگل کا خزانہ ختم ہو گیا ہے اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اب جنگل کو کیسے چلائے۔ نیلے شیر نے کہا یہاں پاس ہی ایک سفید رنگ کا بوڑھا شیر رہتا ہے، ہم لوگ اس کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمیں کوئی نہ کوئی اس بات کا حل ضرور بتائے گا۔ وہ تینوں شیر مل کر اس جنگل میں سفید شیر کو ڈھونڈنے لگ گئے اور آخر کار انہیں وہ سفید شیر ایک غار میں مل ہی گیا۔ انہوں نے یہ سارا واقعہ اس سفید شیر کو بتایا تو سفید شیر نے کہا کہ اس جنگل میں ایک خزانہ ہے لیکن وہاں پہنچنا بہت ہی خطرناک ہے، اور سنہری شیر اب بوڑھا ہو چکا ہے تو وہ وہاں پر نہیں جا سکتا۔ نیلے اور گلابی شیر نے کہا کہ اگر سنہری شیر اس خزانے تک نہیں پہنچ سکتا تو ہم دونوں تو پہنچ ہی سکتے ہیں۔ تو سفید شیر نے کہا تم دونوں میں سے صرف ایک ہی اس خزانے تک پہنچ سکتا ہے۔ گلابی شیر بہت ہی بہادر تھا،
اس نے کہا کہ میں وہ خزانے تک جاؤں گا۔ گلابی شیر نے جیسے ہی پہلی ندی پار کی تو اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کے پیچھے ایک سفید رنگ کا بہت ہی بڑا اور خطرناک بھیڑیا لگ گیا تھا۔ گلابی شیر جیسے ہی تھوڑا سا آگے پہنچا وہ بھیڑیا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اسے کہنے لگا، اے شیر کہاں جا رہے ہو؟ تو شیر نے اسے بتایا کہ وہ خزانے کی تلاش میں جا رہا ہے۔ تو بھیڑیے نے کہا، تو میں یہاں پر کیا کرنے آیا ہوں؟ میں وہ تمہیں خزانہ لینے نہیں دوں گا۔ لیکن گلابی شیر بہت ہی بہادر تھا، وہ اس کے ساتھ لڑنے لگ گیا۔ بھیڑیا بہت ہی بڑا اور طاقتور تھا، اس نے گلابی شیر کو بہت ہی زیادہ مارا اور اسے زخمی کر دیا، لیکن گلابی شیر نے ہار نہ مانی اور وہ بھیڑیے سے لڑتا رہا اور آخر کار وہ اس بھیڑیے کو ہرانے میں کامیاب ہو گیا اور بھیڑیا وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب گلابی شیر آگے بڑھا اور اس کے راستے میں ایک اور ندی آئی۔ جیسے ہی اس نے وہ ندی پار کی اس میں سے ایک بہت ہی خطرناک اور بڑے منہ والا باغ نکل آیا اور اس شیر کے پیچھے لگ گیا۔ شیر جیسے ہی تھوڑا سا آگے پہنچا باغ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ باغ نے شیر سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ تو شیر نے بتایا، میں خزانے کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ تو باغ نے کہا، میرا منہ دیکھ رہے ہو؟ تم میرے ایک نوالے کی مار ہو۔ اور اتنا کہتے ہی باغ نے اس شیر پر حملہ کر دیا اور وہ دونوں آپس میں لڑنے لگ گئے۔ لڑتے لڑتے آخر کار شیر نے اس باغ کو بھی مار گرایا۔ شیر بہت ہی خوش ہوا کہ اب صرف تیسری ندی رہ گئی ہے، اس کے بعد اسے خزانہ مل جائے گا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ ابھی بہت ہی زیادہ خطرہ آنے والا تھا۔ جیسے ہی شیر نے تیسری ندی پار کی اس میں سے ایک بہت ہی بڑا اور خطرناک بھیڑیا نکل آیا اور شیر کے پیچھے لگ گیا۔ تھوڑا سا آگے جا کر وہ بھیڑیا شیر کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ تم میرے بھائی کو مار کے آئے ہو، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور میں تم سے اپنے بھائی کا بھی بدلہ لوں گا۔ اتنا کہتے ہی اس نے گلابی شیر پر حملہ کر دیا اور گلابی شیر بھی اس کے ساتھ لڑنے لگ گیا۔ لڑائی کافی دیر تک چلتی رہی اور آخر کار گلابی شیر نے اس بھیڑیے کو بھی مار گرایا۔ شیر جب تھوڑا سا آگے پہنچا تو اس نے دیکھا ایک چھوٹا سا سانپ پڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک بہت ہی بڑا پتھر تھا اور وہ اس سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ شیر نے وہ پتھر کو پیچھے کیا اور وہ سانپ آزاد ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ماں بھی وہاں پر آن پہنچی اور اس نے شیر کا شکریہ ادا کیا اور اسے بتایا کہ وہ خزانہ سامنے اس غار میں ہے، تم جا کر وہ خزانہ لے سکتے ہو۔ شیر نے اس سانپ سے کہا، کیا تم بھی میرے ساتھ اس غار میں آؤ گے؟ تو سانپ نے کہا، اس غار میں بہت ہی خطرہ ہے، میں وہاں پر نہیں جا سکتا۔ اور اتنا کہتے ہی سانپ وہاں سے غائب ہو گیا۔ شیر آگے بڑھا اور اس غار کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ اس غار میں وہی سانپ ہے۔ شیر نے پوچھا، تم تو وہی سانپ ہو جو مجھے باہر ملے تھے؟ تو اس سانپ نے کہا، ہاں میں وہی ہوں، اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہاں بہت ہی خطرہ ہے، لیکن پھر بھی تم اپنے جنگل کے جانوروں کے لیے یہاں تک آئے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اس لیے یہ خزانہ اب تم لے جا سکتے ہو۔ شیر نے سوچا اب وہ اتنا سارا خزانہ اکیلا لے کر جنگل میں کیسے جائے گا؟ تو سانپ نے کہا، تم فکر مت کرو، میں تمہیں یہاں سے غائب کر دیتا ہوں اور تمہارے جنگل میں بھیج دیتا ہوں۔ شیر تھوڑی ہی دیر میں اس غار میں سے غائب ہوا اور اپنے سنہری باپ کے پاس آن پہنچا۔ اس نے سارا خزانہ اس سنہری شیر کے حوالے کیا، لیکن سنہری شیر اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر ان جانوروں کے پاس چلا گیا اور اس نے انہیں بتایا کہ یہ دیکھو، جس شیر کو تم کہہ رہے تھے کہ وہ اس جنگل میں مشکل کی وجہ ہے، آج دیکھو اسی نے ہی اتنی بڑی پریشانی حل کی ہے اور وہ یہ خزانہ اپنی جان پر کھیل کر تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لے کر آیا ہے۔